دور دراز سے سفر کر کے تشریف لانے والے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشاق، میرے ساتھ فخر السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید شمیم رضا صاحب اور ضلعی امیر جناب حافظ شفیق آرزو صاحب، ضلعی ناظم اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج جن کا خصوصی خطاب تھا مجاہد اہل سنت، مجاہد ملت اسلامیہ، مجاہد تاریخ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب چودھری نعیم چٹھا صاحب، ضلعی امیر منڈی بہاولدین، اور ہمارے ضلع کے سیکورٹی انچارج جناب حاجی عبدالرؤف صاحب تشریف فرما ہے۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، آج کا دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اور ورکر کنونشن اور تجدید عہد وفا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت و جماعت کو اتنا مضبوط فرمایا ہے، اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اگر ہم لوگ محنت کریں اور بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، آگے مزید بڑھانے کے لیے دن رات کوشش کریں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ تخت پہ آ کے رہے گا۔ اور یہ بھی بات میں آپ حضرات سے کرتا چلوں کہ ہماری صفوں کے اندر بہت سخت اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ کسی سنگی کے بارے میں بھی دل میں کسی قسم کا کوئی بھی خیال اور ذہن کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے ایک عام کارکن کا بھی دل دکھے۔ اور میں نے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھا ہے، آپ نے تھوڑے سے عرصے کے اندر جتنی محنت فرمائی، ساری زندگی ہم نے دیکھا مناظرے بھی ہوئے، ڈنڈا سوٹا بھی چلتا رہا، بہت کچھ ہوا، لیکن بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 2-3 نعروں کے اندر پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور یہ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے، اس نعرے نے تو مرزائیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، اور اتنے خائف ہیں اس نعرے سے، اتنے خائف ہیں، اتنے خائف ہیں کہ پہلے وہ دندناتے پھرتے تھے، اب وہ سامنے نہیں آتے۔ اور یہ اس ولی کامل کی کرامت ہے، دن رات بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دن رات محنت کریں۔ اور دیکھو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود دنیا سے چلے گئے اور عزتوں کی پگڑیاں ہمارے سروں پہ رکھ گئے۔ آج وقت ہے
محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ عہدوں کے لیے نہیں، عہدہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ یہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ تم نے کرنی ہے، ورنہ ہر کارکن ہی عہدے دار ہے، ہر کارکن ہی عہدے دار ہے۔ اور وہ اس انداز سے، جس طرح نعیم صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی ضرورت ہے اس وقت، اور کوئی پتہ نہیں الیکشن کا نقارہ جو ہے وہ کس وقت بچ جائے۔ ہم نے اپنی تیاری اور اپنی محنت جو ہے نا اس کو جاری رکھنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے ہر وقت۔ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرا اس وقت یہ اب آخری 8واں پروگرام ہے۔ میں اب بہت لمبی چوڑی تقریر اور کوئی اتنا لمبا چوڑا خطاب آپ کے سامنے نہیں، میں آج آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں، تمام حضرات سے، جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں، آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اپنے دلوں کے اندر اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام کرنا ہے اور محنت کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ تو صرف محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہیں نا، اسٹیج پہ آ کے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں۔ ثنا خوانوں کو بھی بڑا عشق چڑھ جاتا ہے، خطباء کو بھی اور لوگوں کو بھی، لیکن مزہ تب ہے کہ جب سچا پیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور سچا عشق ہو اور حقیقی طور پہ سب لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو خواب کے اندر اذان جو ہے نا وہ تعلیم کی گئی تھی، بتائی گئی تھی۔ یہ جو اذان ہم نماز کے لیے دیتے ہیں، یہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، عرب کے اندر زیادہ کھجوروں کا ہی سلسلہ ہے۔ ان کے بیٹے نے آ کے یہ بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انہوں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے عرض کی، مولا جن آنکھوں سے میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا اور تیرے حبیب علیہ السلام کی میں زیارت کرتا تھا، جب حضور علیہ السلام ہی دنیا کے اندر نہیں رہے تو میں نے ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ یا اللہ میری یہ آنکھیں واپس لے لیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسی وقت وہ صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینے ہو گئے۔ میاں صاحب نے فرمایا نا کہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملیا تے ساجن ملیا ہون آساں لگ پئیاں۔ اگر حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور سچا عشق آپ لوگوں کے دلوں میں ہے نا، اور آپ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کے ساتھ اگر آپ لوگ مخلص ہیں، تو میں آپ سے یہ پرزور اپیل کروں گا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا، اور ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا اگر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے نا، تو اس کے اندر کوئی بھی ہیرا پھیری اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں چلتا، اور دین کے اندر دو نمبری تو ہے ہی نہیں۔ بالکل سب لوگ مخلص طریقے سے کام کریں، پروگراموں کے اندر آ جانا، جلسوں کے اندر آ جانا، جس طرح ٹھٹھا صاحب فرما رہے تھے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لوگ آ جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی لوگ جو ہے نا وہ بابا جی کے نام پہ جمع ہوتے ہیں سارے۔ اس وقت بھی جہاں بھی پروگرام، جہاں بھی آپ جلسہ کریں گے نا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام آپ لیں گے
تو بابا جی کے نام پہ دنیا جو ہے وہ جمع ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ بدلا نہ تیرے بعد بھی میرا موضوع گفتگو، تو چلا گیا ہے پھر بھی ہماری محفلوں میں ہے۔ آپ نے آج اس محفل پاک کے اندر بیٹھ کے وعدہ کرنا ہے، اپنے دل اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے نا۔ اور آپ لوگوں نے ساری جماعتوں کو دیکھا ہے، ساری جماعتوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے، تو آپ تحریک لبیک یا وسلم کا صحیح طریقے سے ساتھ دیں۔ اور ابھی تک جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم اس تحریک کے اندر آئیں یا نہ آئیں، سوچنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دین کے بغیر اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ تو لہٰذا بار بار میں یہ آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ڈور ٹو ڈور محنت کریں اور توجہ کے ساتھ، کم از کم بھی آپ ٹھیک ہے اپنا کاروبار، دکانداری، تجارت، مزدوری، محنت، فصلوں کے اندر کام، دنیا کے کام بھی ہوتے ہیں، ان سے منع تو نہیں کو کر رہا نا آپ کو، آپ وہ کام بھی کریں، لیکن کم از کم 1 یا 2 گھنٹے تحریک کو آپ روزانہ کی بنیاد پر دیں۔ ہر روز روزانہ کم از کم 2 گھنٹے بھی اگر آپ مخلص طریقے سے اپنے گاؤں سے آپ یہ مہم شروع کریں، اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی دکانداروں کے پاس جائیں، تاجروں کے پاس جائیں، اور سیاسی لوگوں کے پاس جائیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ نہیں ملاتے اپنے ساتھ۔ مجھے آج صبح میں ایک پروگرام پہ گیا، جمعے سے پہلے بھی میرا ایک پروگرام تھا، تو میں گیا تو میں نے ایک ساتھی کو کہا یار آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اور وہاں ہم نے سارے بندے اپنے کھڑے کر دی اور امیدوار الحمدللہ کھڑے ہیں۔ اور یہ بھی بات میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے کہ ان علاقوں کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، آپ لوگوں کا یعنی کہ دوست یار عزیز و اقارب بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار ہو تو آپ خود ان کے پاس جائیں اور جا کے ان کو یہ کہیں کہ اس طرح تحریک لبیک یا وسلم کا یہ ہمارا سنگی الیکشن کے لیے کھڑا ہے، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کو ووٹ دیں آپ، اور کھل کے ووٹ کا نام لیں اور ووٹ مانگیں، اور لوگوں کو کھل کے بات بتائیں کہ ہمیں ووٹ دو، اور ووٹ دینا ہے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ختم نبوت کے لیے۔ آپ جہاں جہاں بھی آپ کے آزاد کشمیر میں رشتہ دار، آخر چلو دوست یار تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، فالور ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں آج کل کی زبان کے اندر، آپ لوگوں کو کہیں اور ان کو آپ منائیں جس طریقے سے بھی وہ مانتے ہیں۔ محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ مجھے وہ ایک بندہ کہنے لگا، کہتا ہے جی کہ مجھے آپ ہائی لائٹ نہ کریں۔ میں نے کہا میں تجھے ہائی لائٹ، میں نے تجھے کیا کرنا ہے، میں نے تجھے صرف یہ کہا ہے کہ تو الیکشن کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا، اور تو پڑھا لکھا، تجھے الیکشن کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا پھر اس طرح کیا کر کہ کلمہ بھی اندر بڑھ کے پڑھا کر، باہر نکل کے تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کئی بندے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی حمایت کریں گے، 2018 کے الیکشن کے اندر بھی لوگوں نے کہا، اب بھی کئی بندے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ووٹ بھی دیں گے، لیکن آپ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ میں نے کہا یار وہ دنیا دار لوگ ہیں، اور جو ان کی جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے اور صبح اخباریں بھری ہوتی ہیں اور فیس بک پر اور نیٹ پہ آ جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جماعت کو چھوڑ کے فلاں جماعت میں آیا، اور تمہاری تو خوش قسمتی ہے کہ تم یزیدی فوج سے نکل کر حر کا کردار ادا کر رہے ہو، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر تم شامل ہو رہے ہو، حسینی جماعت کے اندر شامل ہو رہے ہو۔ اس کے اندر تو کوئی شرم والی بات ہی نہیں ہے۔ عجیب لوگوں کے ذہن ہے کہ ہمیں آپ ہائی لائٹ نہ کریں، کیا ہو جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھا، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور منڈی بہاولدین سے آئے ہیں نعیم صاحب، شفیق صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی سنگی ساتھی سارے یہاں بیٹھے نہیں ہیں، سب کو لوگ جانتے ہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت آنی ہے، اس سے پہلے اس کے بعد نہیں۔ آج آپ لوگوں نے دل سے اس بات کہا، میں بالکل اپنے دل سے درد مندانہ اپیل آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ آپ کام کریں، محنت کریں، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں جتنا آپ دیر لگاتے ہیں نا، اتنی دیر میں کم از کم 10-15 بندے آپ اپنے ساتھ لگا دیں۔
مت ایسی حرکتیں کرو، بالکل یہ دین کا نقصان ہے، نہ میرا نقصان ہے نہ کسی اور کا، یہ دین کا نقصان ہے۔ اس سلسلے کے اندر بالکل کوئی بندہ بھی ایسی ویسی قطعاً حرکت نہ کرے اور کام کرو بس۔ اور جو مشن حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات محنت کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہ سنگی بیٹھے ہیں، جاگل سے تشریف لائے ہیں وہ سنگی، تو یہ دوسری جماعتوں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں اور کھل کے لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں اور چل پھر بھی رہے ہیں، سارے معاملات ہیں اور سارے اپنے سارے علاقے کے حالات کا بھی آپ کو علم ہے کہ یہاں کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو میں اگلے دن ورکر کنونشن پہ گیا ہوں منڈی بہاولدین، تو وہاں چودھری احمد یار صاحب نام ہے جی ان کا، اور ان کے ساتھ اکرم صاحب، اور وہ منڈی بہاولدین کا نون لیگ کا وہ ستون تھا، ہم نے جو سنا ہے ستون سمجھتے ہو، تھمب جنوں کہندے ہو پنجابی چ، ٹھیک ہے، اور وہ کھل کے سامنے آ گیا تحریک۔ اس نے کہا جی میرا جینا مرنا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ ایک منٹ، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اندر کے بیتو ہوتے ہیں، وہ سارے ان کے کردار کو بھی جانتے ہیں اور سارے ان کے معاملات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر بھی قبر میں میدان محشر کے اندر بچت اس وقت ہوگی کہ جب آپ صحیح طریقے سے اس مرد کلندر کے مشن کے ساتھ چلیں گے، اور بالکل آپ لوگ اس بات کی فکر نہ کیا کریں کہ کسی کو عہدے سے اتار دیا، کسی کو چڑھا دیا، آپ کو ان کاموں سے غرض ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ جہاں جہاں ہیں، جو بھی آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ آپ کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈور ٹو ڈور کمپین آپ صبح سے ہی، انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا، میں بھی آپ کو یہی مشورہ دینے لگا تھا کہ ڈور ٹو ڈور اپنے دیہاتوں سے، اپنے گاؤں سے آپ کام شروع کریں۔ الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اعلان ہو جاتا ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ ہماری تیاری ہر لحاظ سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت سے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی، ایک اہم اعلان، حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک، دوسرا سالانہ عرس پاک 19، 20 اور 21 ہمارے پورے ضلع سے۔ اب یہ نہ ہو کہ علیحدہ علیحدہ بسیں لے کے آپ یہ گاڑیاں لے کے نکل جائیں، یہ مہربانی فرمائیں کہ 20 تاریخ کو بروز اتوار 11 بجے یہ قافلہ ہمارا جو مرکزی سیکٹریٹ ہے نا گجرات کا، وہاں سے روانہ ہوگا۔ چلو کوئی تھوڑا بہت ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ 10 بجے مرکزی سیکٹریٹ میں آپ پہنچ جائیں، تاکہ 11 بجے پورے قافلہ اگر روانہ ہو جائے تو وقت پہ آپ پروگرام میں شمولیت اختیار فرما سکیں 19، 20، 21 کو۔ اور ہمارے ضلع سے قافلہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن 11 بجے یہاں سے روانہ ہوگا۔ آپ تمام ذمہ داران جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، تھوڑے دن جو رہ گئے ہیں محنت کریں، لوگوں کو دعوتیں دیں اور تیار کریں، تو گاڑیوں وغیرہ کا انتظام کریں۔ جو مخیر حضرات ہیں وہ غریب لوگوں کو کہ جو کرایہ نہیں دے سکتے ان کو آپ بٹھا لیں اور ان کا انتظام کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور رزق عطا فرمائے گا غیب کے خزانوں سے، اس کے اندر کوئی کسی پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گاڑیوں کا بھی انتظام کریں، اپنے سارے ان علاقوں سے آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور سب سنگیوں نے اتوار والے دن 11 بجے مرکزی سیکٹریٹ میں آپ نے پہنچنا ہے۔ اور یہ قافلہ انشاءاللہ تعالیٰ ذیلی امیر صاحب کی قیادت میں حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار دربار گوہربار پہ جائے گا، وہاں آپ جا کے دعا بھی کریں اور محفل پاک کے اندر آپ شرکت بھی فرمائیں۔ جن سنگیوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صدوال کے اندر واقعی بہت زیادہ محنت ہے، ان بچوں کی بہت زیادہ محنت ہے، کوٹلے کے اندر بھی، باقی مضافات میں بھی، ساری جگہوں پر۔ تو مزید آپ محنت کریں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ان بچوں کی کوشش کو قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔